اور اب اگلی بات، ایک اور دلیل، وہ ہے کلام کی بناوٹ، کلام کی سجا بندی۔ پورے سورہ قیامہ کو دیکھ لیں، جن 4 آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ مس فٹ ہیں، وہ سب سے زیادہ فٹ ہیں۔ جن کو شعر و شاعری سے لگاؤ ہوتا ہے وہ اس بات کو زیادہ سمجھیں گے۔ قرآن شعر و شاعری نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر ایک خاص قسم کی سجا بندی ہے جو شعروں سے الگ تھلگ ہے۔ پتہ چل جاتا ہے، حافظ قرآن کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو آیات کی بناوٹ ہے نا یہ کس صورت کی ہے۔ آپ دیکھ لیں ذرا، یہ 4 آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ مس فٹ ہیں، ذرا ان کا انداز اور ان کا وزن دیکھ لیں، ان کی سجا بندی دیکھ لیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ ٹھیک ہے، یہ ذرا سجا بندی دیکھ لیں۔ اب اس کلام سے پہلے کلام کی سجا بندی دیکھ لیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ دیکھ لیں، اسی طرح یہ جو 4 آیات ان کے بعد کی بھی سجا بندی دیکھ لیں۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ تو یہ جو جن آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں مس فٹ ہیں، سب سے زیادہ فٹ ہیں۔ کلام کی بناوٹ ان آیات سے پہلے بھی وہی ہے، ان آیات کے بعد بھی وہی ہے، خود ان آیات کی بناوٹ بھی وہی ہے۔ یہ آیات بالکل اس طرح فٹ ہیں جس طرح میرے اور آپ کے چہرے پر یہ ناک فٹ ہے، یہ 2 آنکھیں فٹ ہیں، یہ 2 کان فٹ ہیں، یہ 2 ہونٹ فٹ ہیں، یہ زبان فٹ ہے۔ جس طرح اس ناک کو اٹھا کے چہرے پہ کہیں اور فٹ نہیں کیا جا سکتا، جہاں بھی فٹ کریں گے مس فٹ ہوگی۔ بالکل اسی طرح ان دونوں آنکھوں کو اٹھا کے کسی ایک آنکھ کو بھی کہیں بھی فٹ کر لیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے فٹ نہیں ہوگی۔ یہ مناسب ترین مقام یہی ہے۔ اسی طرح یہ 2 کان اٹھا کے دنیا کے بہترین سے بہترین آرکیٹیکٹ کو لائیں، وہ کہیں اور فٹ نہیں کر سکتا۔ اس کو یہاں سے اٹھائیں گے تو یہ مس فٹ ہو جائیں گے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ یہ آیات یہاں فٹ ہیں۔ ان آیات کو اٹھا کے کہیں بھی فٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہ مس فٹ ہوں گی۔ ویسے ایک سوال یہ بھی ہے، یہ آیات اگر مس فٹ ہیں اور اگر تمہارا یہ یقین بھی ہے کہ یہ آیات قرآن کریم کی ہیں، تو ہمارا چیلنج ہے، بتاؤ یہ کہاں فٹ ہوتی ہیں؟ تمہارے آباء و اجداد بھی زندہ ہو کے آ جائیں تو تم اس کو قرآن کریم کی کہیں اور تم قرآن کریم میں تم ان کو فٹ نہیں کر سکتے۔ تو کلام کی بناوٹ بھی دلیل ہو گئی، قرآن کی آیات کی سجا بندی بھی دلیل ہو گئی کہ یہ آیات، ان آیات کا موقع محل یہی ہے جہاں یہ ہیں۔ اب ایک اور دلیل بھی آپ کو دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ متشابہات۔ چلیں جی، مان لیا قرآن کریم کی جو ان آیات جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مس فٹ ہیں، یہ کہیں اس کا ربط نظر نہیں آتا، ہم کہتے ہیں متشابہات میں سے، بات ہی ختم ہو گئی۔ ہم تو بھائی قرآن کی ان آیات کو بھی مانتے ہیں جن کے مطلب دنیا کو پتہ نہیں، نبی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اللہ خود کہتا ہے حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد طٰ یاسین الف لام میم را، ان کا معنی کون جانتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ان کے معنی کو صرف اللہ جانتے ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہم تو قرآن کریم کو ان آیات کو بھی مانتے ہیں جن کے بارے میں خود اللہ نے کہہ دیا کہ تم ان کے معنی تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اب بتاؤ، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ان قرآن کریم کا کوئی ربط معلوم نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ان کا ربط اللہ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، ہمارا یہ جواب بھی ہو سکتا۔ اور اگلی بات، ایک اور دلیل، یہ تم نے کہاں سے بات گڑھ لی کہ قرآن کریم کی آیات میں ربط پیدا کرنا شرط ہے؟ یاد رکھیے، قرآن کریم کی آیات میں ربط پیدا کرنا بہتر ہے، لیکن قرآن کریم کے آیات میں ربط پیدا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس پر کوئی اجماع امت نہیں ہے، کیونکہ مفسرین کے 2 گروہ ہیں، ایک قرآن کریم کی آیات میں ربط پیدا کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور ایک ضروری نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں یہ خدائی کلام ہے، یہ تدریجاً نازل ہوا ہے، ضرورت کے تحت نازل ہوا ہے، تو اس میں ربط تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں تربیت اور تعلیم تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ تو ہم نیچے اتر کے بات کر رہے ہیں، وگرنہ ہمارا تعلق اسی گروہ سے جو سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں ربط ہونا چاہیے، تاکہ سمجھانے میں بھی آسانی ہو اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ اور ایک اور دلیل، ربط ہے لیکن آپ کے دماغ میں نہیں آ رہا،
تو قصور ربط کا نہیں ہے، قصور قرآن کا نہیں، آپ کے دماغ کے اندر قصور ہے. اپنے دماغ کا علاج کروائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ربط سمجھا دے. سمجھے؟ اور ویسے بھی یہ تو خدائی کلام ہے. اگر خدائی کلام کے کسی مقام پر آپ کو ربط سمجھ میں نہ آ جائے تو خدائی کلام میں تو قصور نہیں ہوگا، تمہاری عقلوں میں قصور ہوگا. یعنی تم لوگوں کی حیثیت کیا ہے کہ تم خدائی کلام میں تم اس قسم کا ربط تلاش کرنے کی کوشش کرو؟ سمجھ آئی؟ حیثیت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو اس لیے انسانی جو ربط ہے، انسانی کاوش ایک حد تک ہوتی ہے، اس سے زیادہ انسانی کاوش نہیں ہوتی. تو انسان زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ اجتہادی کاوش کرتا ہے. اب اس اجتہادی کاوش کے نتیجے میں خدا کے اٹل قرآن کے بارے میں کہہ دینا کہ ہمیں اس میں ربط نظر نہیں آ رہا، یا یہ دماغ میں خلل ہے یا دماغ کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ویسے ایک سوال بھی ہے. سوال یہ ہے، خدا کی کائنات بے ربط تو نہیں ہے. آسمان کے کہکشاؤں سے لے کر زمین کے ذرات تک ایک ایک چیز میں ربط ہے. ٹھیک؟ تو کیا تم پوری کائنات کے اندر ربط تم تلاش کر سکے ہو؟ ایک سانپ کا ربط ذرا انسان سے تم تلاش کر کے دیکھو. خاک کے ذرے کا ربط گلیکسیز جو اوپر پڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ذرا تلاش کر کے دیکھو. اگر تمہیں پوری کائنات کا ربط معلوم نہیں ہو سکا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کائنات مس فٹ ہے، کائنات میں کوئی اور شریک ہو گیا ہے، کائنات میں کوئی تحریف ہو چکی، کوئی تبدیلی ہو چکی، کوئی رد و بدل آ چکا ہے، اس میں ایک نیا خدا اندر داخل ہو چکا؟ کیا تم نے کائنات کے سارے ربط معلوم کر لیے؟ اس لیے بے ڈنگ اعتراضات نہیں کرنے چاہیے. اور ویسے بھی ایک حقیقت یاد رکھیے، جب انسان خدا کی سونپی ہوئی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو پھر اللہ خود سے وہ کام، اللہ تعالیٰ اپنی غیبی قدرت سے وہ کام سر انجام دیے جانے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ براہ راست وہ کام خود کرتا. آج ہم نے وقت کے زندیقین اور مرتدین کے بارے میں حد سے زیادہ مرعوبانہ حکمت عملی اپنا رکھی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے، جو کھلم کھلا قرآن کا انکار کرتا ہے ہم اسے بھی مسلمان سمجھتے ہیں، جو اما عائشہ پر بہتان باندھتا ہے ہم اسے بھی مسلمان سمجھتے ہیں، جو حدیث کا انکار کرتا ہے ہم اسے بھی مسلمان سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن اسلام کا غلبہ تو ہونا ہے. تو اسلام کے غلبے کے وقت اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقین کو چھانٹ کے الگ کر دیتے ہیں. تو میری دانش میں یہ اللہ کی طرف سے چھانی لگ چکی ہے. ہم چھانی لگائیں نہ لگائیں، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی صفوں سے مرتدین اور زندیقین کو الگ کریں، منافقین کو الگ کریں. اگر ہم نہیں کرتے تو اللہ ہم پر رحم کھاتے ہوئے اللہ نے خود چھانی لگا دی ہے. کراچی کے ایک زندیق اور مرتد ہے جس کا ایک کلپ وائرل بھی ہو چکا ہے، جس میں وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے صاف صاف کہہ رہا ہے کہ قرآن کی 4 نسخے ہمارے ہاتھ آ چکے ہیں، جو ہمارے 4 اماموں کے 3 یا 4 جو بھی ہیں ان کے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ کاغذ اسی دور کا ہے جس دور کے ہمارے امام تھے، اور ہم یہ ویریفیکیشن لے رہے ہیں برٹش میوزیم لائبریری سے، اور جب یہ ساری چیزیں مکمل ہوں گی تو ہم امت کو اوریجنل قرآن حوالہ کر دیں گے. تو میں تو بہت خوش ہوں. تکلیف تو ہوتی ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی اوریجنل قرآن لائے گا، لیکن ایک حوالے سے بڑی خوشی ہے کہ کل تک جو لوگ ان کو کافر نہیں سمجھتے تھے، زندیق اور مرتد نہیں سمجھتے تھے، اور آج بھی علماء کے اندر اور ہمارے مرعوب سیاست دانوں کے اندر بھی ایک طبقہ ہے جو ایسے لوگوں کو کافر نہیں سمجھتا. ان کے پاس کیا وجہ رہے گی کہ اب وہ ان کو کافر نہ سمجھیں؟ علل اعلان وہ بندہ کہہ رہا ہے، وہ قرآن کو کہاں سے ویریفائی کروا رہا ہے؟ ماشاءاللہ اس کھوتے کو دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ برٹش میوزیم لائبریری سے ویریفائی ہو رہا ہے. یعنی وہ قرآن کو برٹش میوزیم لائبریری سے ویریفائی کروا کے امت کے ہاتھ میں اوریجنل قرآن دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کل بھی ان کے اندر یہی بیماری تھی، آج بھی انہی لوگوں کے اندر یہی بیماری ہے. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں ایسے گروہ کو، ایسے طبقے کو اسلامی سرحدات سے الگ رکھ کر ان سے بات کی جائے. کبھی بھی اتحاد امت کے امبریلا کے نیچے، چھتری کے نیچے ان کو لا کر ان سے بات نہ کی جائے. اتحاد امت کی چھتری تلے جب بھی آئے ہیں
میر جعفر اور میر صادق، اس کا نقصان ہمیں ہوا اور کسی کو نہیں ہوا۔ اور یہ چیز قرآن کریم کے بارے میں تحریف کی بات کرنا، یہ منصب رسالت پر بھی حملہ ہے اور عظمت رسالت پر بھی حملہ ہے، ٹھیک ہے، عظمت رسالت پر بھی حملہ ہے۔ ہر نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے ساتھ ان کے معجزے بھی ختم ہو گئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیازی شان بخشی کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اعلیٰ علیین کے اندر جنت کے ماحول میں موجود ہیں، لیکن آپ کا معجزہ تا قیامت جاری ہے، قیامت کے بعد بھی جاری ہے قرآن کریم کی صورت میں۔ آج اسی معجزے کے بارے میں کوئی اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیات اس جگہ مس فٹ ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر تحریف ہوئی ہے، کوئی امینڈمنٹ ہوئی ہے، تو وہ دراصل کس پر حملہ کر رہا ہے؟ وہ عظمت نبوت پر حملہ کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عظمت یہ ہے کہ آپ کی وفات کے باوجود آپ کا معجزہ آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ اگر اسی معجزے کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے تو نبی کا معجزہ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی اس طرح بات کرنا کہ قرآن کریم کے اندر تحریف ہوئی، نبی کے معجزے پر حملہ ہے، اور نبی کے معجزے پر حملہ نبی کے منصب پر حملہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرات محترم، تو اتنی لمبی ڈھیر ساری گفتگو میں نے آپ کے ساتھ کی اسی حوالے سے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ قرآن کریم وہی ہے جو ازل سے تھا اور آج بھی ہے اور قیامت کے بعد بھی موجود رہے گا۔ اس کے زیر زبر شد مت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور پہلے شروع میں عرض کر چکا ہوں، اس کے قرآن کریم کے اندر تبدیلی کی بات کرنے والا مسلمان بالکل بھی نہیں رہتا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات جاری رہے گی، اور کچھ نحوی باتیں ہیں جو عوامی نہیں ہیں، اہل علم کے لیے ہیں، اور ان کو میں جان بوجھ کر آخر پہ رکھتا ہوں تاکہ کیا کہتے ہیں، جب اہل علم سنیں تو وہ مستفید ہو جائیں، اور مجھے بھی افادے کا موقع مل جائے کہ کوئی مجھے بھی مشورہ دے دیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ اس کے بعد میری کوشش ہوگی کہ انہی احادیث کے بارے میں کچھ نحوی فوائد بھی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی حدیث پر نحوی فوائد کے حوالے سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔